جب کہا جاتا ہے کہ دشمنان آل رسول پر لعنت ہو، جرنلی کہا جائے اور کسی کا بھی نام نہ لیا جائے، تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہمارے بعض لیکچرز وغیرہ میں جب ہم کہتے ہیں وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، تو آپ کو تعجب ہوگا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین کے موضوع پہ بعض دفعہ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے اور لعنت سے بات کو شروع کرتا ہے۔ تو بھائی جب اللہ سبحانہ و تعالی حکم دے رہا ہے تلاوت قرآن سے پہلے کہ شیطان سے براءت کا اظہار کرو اور کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعتراض کس پر ہے؟ اللہ پر یا ہم پر؟ وہی خداوند تبارک و تعالی جو قادر مطلق ہے، جس نے قرآن نازل کیا، تو کیا سورہ لہب کسی اور نے نازل کیا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالی ہی نے نازل کیا ہے؟ اور اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب وحدانیت کا اقرار کیا جاتا ہے تو وحدانیت کا اقرار کرنے سے پہلے تمام ان خداؤں کا انکار کرنا ضروری ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں پوجے جاتے تھے یا پوجے جاتے ہیں۔ لہٰذا پہلے کہا جاتا ہے لا الہ، بعد میں کہا جاتا ہے الا اللہ۔ اب کیا کریں کہ اگر ہم امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجیں تو کچھ لوگوں کی مقدس ہستیاں آ جاتی ہیں، امام رضا کے قاتلوں پہ لعنت بھیجیں تو کچھ مقدس ہستیاں لوگوں کی آ جاتی ہیں۔ اب یہ بے شمار، تو جرنلی ہمیں ہمیشہ کہنا چاہیے جو بھی خدا اور ملائکہ اور انبیاء کے اوصیاء، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 12 اوصیاء اور مؤمنین کا دشمن ہو، اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اللہ کے، ملائکہ کے، انبیاء کے، اوصیاء کے اور مومنین کے دشمنوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب ایسی لعنت کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں تو اور زیادہ قوی ہو جائے گی کہ اللہ کی، ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام مؤمنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر۔ کسی کو بھی پرابلم ہوا، کسی کو ہوا پرابلم، کسی کا نام آیا نہ آیا، اس سے بھی اگر کسی کو پریشانی ہو تو اس کے کیا معنی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس کو پریشانی ہوگی وہ جانتا ہے کہ ان کے قاتل اور دشمن کون ہیں۔ اب جب ہم نے کہا کہ اللہ کے اور ملائکہ کے دشمنوں پہ لعنت ہو، انبیاء کے دشمنوں پہ لعنت ہو، انبیاء کے اوصیاء کے دشمن پہ لعنت ہو، مومنین جن و انس کے دشمن پہ لعنت ہو، اگر کوئی اس محفل میں بیٹھا ہوتا یا اس بات کو سنے کہ جو شیطان کی پوجا کرتا ہو تو مطمئن ہو جائے، وہ کہے گا کہ اس کو کہا جا رہا ہے۔ چاہے ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں سے بھی کسی کے ذہن میں نہ آیا ہو کہ یہ وہاں بھی جا سکتی ہے کہ جو شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں وہ کہ قلیل ہیں، لیکن وہ اگر سنے گا تو کہے گا یہ مجھے ہی کہہ رہے ہیں، چور کی داڑھی میں تنکا۔ یا یہ کہا جاتا ہے کہ پانی خود بخود نشب میں جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو انبیاء علیہ السلام کے تمام دشمن آ گئے، فرعون وغیرہ بھی آ گئے، شداد بھی آ گیا، قارون بھی آ گیا، نمرود بھی آ گیا، یہ سب آئے کہ نہیں آئے؟ سب آ گئے۔ اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے یا کھڑے ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے تھے یا کھڑے ہیں، وہ سب شامل ہو گئے۔ اب یہ ان کا پرابلم ہے کہ وہ کیوں ہیں دشمن، وہ دشمنی چھوڑ دیں۔ جب وہ دشمنی چھوڑیں گے تو مثال دی جا سکتی ہے، اگر جناب حر دشمنی نہ چھوڑتے تو وہ اس لعنت میں شامل ہوتے۔ چھوڑ دی دشمنی تو کس میں شامل ہو گئے؟ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ تو یہ اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اختیار لوگوں کے ہاتھ میں۔ چاہے اس طرف چلے جائیں جہاں خداوند تبارک و تعالیٰ اور انبیاء اور اوصیاء اور مؤمنین کی لعنتیں جن پر جا رہی ہیں، یا اس طرف آ جائیں کہ جہاں پر اللہ اور ملائکہ اور انبیاء اور اوصیاء اور مؤمنین کی صلوات جا رہی ہے۔ اللہ کی بھی روش یہی ہے اور قرآن میں یہی روش ہے۔ لہذا امام جعفر الصادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا دشمنوں سے براءت کے معاملے میں، تو آپ نے فرمایا حل الدین الا الحب والبغض، آیا دین اس محبت اور نفرت کے علاوہ ہے کچھ؟ تو اگر دیکھیں تو تمام ادیان کی تعلیمات میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ عشق بے خدا ہے، اور بغض کس سے؟ خدا کے دشمن سے۔ تو اول اصول دین پر عمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ حب اور بغض نہ ہو۔ حب کس کا؟ اللہ کا۔ تولا کس کا؟ اللہ کا۔ تبرہ کس کا؟ جو بھی اللہ کے مقابلے میں بت آئے یا جو بھی شخصیات آئیں اور جنہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ سمجھا یا اللہ جیسا سمجھا یا اللہ کی طرح سے عبادت کروانا چاہا، وہ سب کے سب جو ہے خود بخود اس میں شامل ہو گئے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا حب ہو اور دشمنان اللہ کا بغض نہ ہو۔ امام نے اسی جانب توجہ دلائی حل الدین الا الحب والبغض، آیا دین حب اور بغض کے علاوہ کچھ اور ہے؟ بلا شک ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام
سے عشق اور محبت، اور ظاہر ہے آئمہ کا عشق جو ہے وہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہے۔ تو ہمیشہ میں ذہن توجہ دلاتا ہوں کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اہل بیت کرتے ہیں، نہیں، ہم اہل بیت نہیں کرتے، ہم اہل بیت محمد کو مانتے ہیں۔ صرف اہل بیت نہیں، یہ کلیئر کریں، ہم اہل بیت محمد اور آل محمد کو مانتے ہیں، اور وہ بھی اشرف الانبیاء نے اللہ کے حکم کے تحت ہمیں حکم دیا، اور ارشاد ہوا قرآن مجید میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت طلب نہیں کرتا کسی بھی قسم کی، مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو۔